میٹرز کے اگلے ایک مہینے کے اندر اگر ہم لوگوں نے ڈراسٹکلی اپنی اکانومی کو بہتری کی طرف نہ لے کے گئے تو پاکستان کے اندر وہ ہونے جا رہا ہے جو شاید ابھی بہت سارے لوگ پریمپٹ نہیں کر رہے، لیکن اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر میں اقتدار کی گلیوں کے اندر جو چہم گوئیاں چل رہی ہیں وہ بڑی تشویشناک ٹائم پہ شروع ہوا تھا جی. ہمارے پاس ٹوٹل زر مبادلہ تقریباً 10.5 ارب ڈالر تھے. اب ہمارے پاس 3 ارب ڈالر ہیں اسٹیٹ بینک کے پاس. اوورال ہمارے پاس 8.5 ارب ڈالر ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا بن رہا ہے؟ چیزیں ہمارے پاس خریدنے کے لیے کوئی پیسے ہیں نہیں اور ادھر ہم بڑھ کے مار رہے ہیں. دیکھیے گزشتہ 11 مہینوں میں پاکستان کی معیشت کو دانستہ تباہ کیا گیا، پاکستان کے ریزروز کو دانستہ گرایا گیا، پاکستان میں مہنگائی دانستہ بڑھائی گئی، آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات طے کیے گئے تھے وہ بار بار توڑے گئے. اس کا یہ نتیجہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے. آپ نے ریزروز کی بات کی تو 28 فروری 2022 کو جب عمران خان صاحب نے معاہدہ توڑا تھا، تحریری معاہدہ جو کیا گیا تھا خود انہوں نے توڑا، اس وقت پاکستان اسٹیٹ بینک کے جو ریزرو تھے وہ تھے 12.7 ارب ڈالر. اس کے ایک مہینے کے اندر 5 ارب ڈالر کی زبردست کمی ہوئی ایک مہینے کے اندر. اور موجودہ حکومت کے جو ہے 9.5 مہینے کے اندر جو کمی ہوئی وہ 7.2 ارب ڈالر. روپے کی قدر جو بیشتر کمی ہوئی ہے یہ موجودہ حکومت کے دور میں ہوئی ہے، اور اس سے مہنگائی جو بڑھی ہے اس کے ذمہ داری دونوں کے اوپر آتی ہے. اصل میں یہ جو تماشا رچایا گیا، آپ اس طریقے سے دیکھیے کہ 178 روپے کا ڈالر تھا جب عمران خان صاحب نے عہدہ چھوڑا تھا. اس کے بعد جب مفتاح صاحب گئے تو 239 روپے پر آ گیا، 239 پر. مگر جو تماشا ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ اب سے 4 مہینے کے بعد ڈاکٹر صاحب کے آنے کے بعد روپے کی قدر میں بہتری ہوئی تھی، وہ 231 روپے پر آ گیا. وہ ایک مصنوعی بہتری تھی جو اسٹیٹ بینک کے جمیل احمد کے ساتھ مل کے یہ گٹھ جوڑ کر کے کیا گیا. تو آپ آئی ایم ایف کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ جب 231 کا ڈالر تھا، ڈاکٹر صاحب لے کر آئے تھے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے، اس وقت متوازی مارکیٹ میں 265 اور 270 پہ تھا. تو ہنڈی حوالہ کا کاروبار ہو رہا تھا، سٹے بازی ہو رہی تھی، اسمگلنگ ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا. ڈاکٹر صاحب ابھی مجھے یہ سلوشن بتائیں. ایک طرف ہم لوگوں نے ڈالر کو جو بینک انٹر بینک ریٹ تھا، اوپن مارکیٹ ریٹ تھا، اس کے اندر اتنا ڈیفرنس کر دیا کہ جو ریمیٹنسز بھی بھیج رہے تھے وہ حوالہ ہنڈی کے تھرو بھیجنے لگ گئے، وہ گڑبڑ ہو گئی. بلیک اکانومی تقریباً ہماری جتنی ایکچوئل اکانومی ہے، جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، اتنی جتنی ہماری بلیک اکانومی بھی ہے. اس ساری صورتحال کو اب سالو تو کرنا ہے، کسی نہ کسی جگہ پر جا کر اس کشتی کو پار تو لگانا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ کیا حل نکالیں ہم؟ صرف ایک جملہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو فرق ہوا اس میں ہمارے سب سمندر بار پاکستانی ایکسپوز ہوئے کہ انہوں نے ہنڈے والے سے بھیجا. ہمارے برآمد کنندگان انہوں نے اپنے پیسے رکوا دیے، وہ ایکسپوز ہوئے. سٹے باز کو جو ہے ریوارڈ دیا گیا، اسمگلرز کو ریوارڈ دیا گیا، کیونکہ جب روپے کی قدر گری انہوں نے تو خوب دولت بنا لی. بینکوں کو ریوارڈ دیا گیا. تو یہ دونوں حکومتوں کی ذمہ داری ہے، لیکن روپے کی قدر میں موجودہ حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہے، دونوں وزرائے خاندان کی. اب آپ نے بات کی حل کی. دیکھیے پچھلے کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وعدے کرتے ہیں، چاہے فوجی حکومت ہو یا تینوں بڑی پارٹیاں، انہوں نے کبھی اپنے وعدے پورے نہیں کیے جو انتخابی منشور میں تھے. اب دانستہ معیشت کو اتنا تباہ و برباد کر دیا ہے کہ آئی ایم ایف کا قرضہ ملنے کے بعد بھی اور دوسرے قرضے ملنے کے بعد بھی آپ کا بحران تو تھوڑا سا ٹل جائے گا، لیکن مشکلات چلتی رہیں گی. اور شاید آگے چل کے پھر عمران خان نے کہا ہے کہ اگر میں اقتدار میں آیا تو میں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا. پہلے وہ کہتے تھے میں خودکشی کروں. ان حالات میں ایک ہی حل، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی حکومت اصلاحات لے آئے گی تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، قوم کو دھوکہ دیتا ہے. اب آخری طریقہ رہ گیا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ اگلے چند روز میں جو پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کا ایک اجلاس بلایا جائے. اس میں فوج کے نمائندے ہوتے ہیں، اس کے اندر نمائندے ہوتے ہیں آپ کے حکومت کے، لیکن اس میں ایکسٹینڈ کیا جائے تمام وہ پارٹیاں جن کی سینٹ میں بھی نشست ہے 1 سے زیادہ، ان سب کو پابند کیا جائے، وہ تشریف لائیں. اور تینوں بڑی پارٹیوں کو آ جائے. یہ آپ کا منشور ہے، متفقہ الگ الگ ہیں لیکن کچھ نکات ایک ہے، وہ یہ ہے کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگائیں گے. یہ تینوں نے کہا ہے. اور یہ بھی کہا کہ ہم ٹیکس کا منصفانہ نظام بنائیں گے. یہ اور چند اصلاحات کو آپ ایک حلف نامے میں دستخط کرائیں. جملہ پورا کر لو، دستخط کرا لیں حلف نامے پر. جب وہ دستخط کر لیں، ان کو کیا کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے انتخابی منشور میں ہے، اس کے بعد اس پہ قانون کر لیں. جب وہ قانون سازی بھی ہو جائے تو کام یہ کریں کہ جب بھی الیکشن ہو، جو پارٹی کے پہ الیکشن لڑ رہا ہے اس سے یہ کہا کہ جی میری پارٹی نے حلف نامہ دیا ہے
इलेक्शन फॉर्म में भी हलफनामा ले कि अगर हम ने ये नहीं किया तो मेरी हुकूमत खत्म, ठीक है मेरी असेंबली डॉक्टर साहब, गॉट योर पॉइंट। ये इस सिग्नेचर को कितना ज्यादा कोई यू नो बाद में ऑनर करेगा, ये एक डेफिनेट सवाल है, बट टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन। डॉक्टर सलमान साजी कर दी जाए, पे गौर करें। मैंने ये भी कहा कानून साजी कर दी जाए। आई गॉट योर पॉइंट डॉक्टर साहब। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आप इस सॉल्यूशन से अग्री करते हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के? प्लस अभी जो सिचुएशन है, हमें ये बताया जा रहा है डिफॉल्ट तो नहीं होगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगले एक महीने के अंदर अगर हम लोगों ने ड्रास्टिकली अपनी इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ ना लेके गए तो पाकिस्तान के अंदर वो होने जा रहा है जो शायद अभी बहुत सारे लोग प्रीएम्प्ट नहीं कर रहे, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर बैठकर मैं इक़्तिदार की गलियों के अंदर जो चहमगोइयां चल रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक देख रही हूं। एक महीना है हमारे पास, 3 हफ्ते से 4 हफ्ते, दैट्स इट। देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि हमारे रिजर्व्स इतने हैं कि एक महीने की इंपोर्ट से कम है, और अगर कोई हम अरेंजमेंट नहीं करते डॉलर्स फ्लो को बहाल करने में, तो ये डॉलर्स ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद आपकी इकोनॉमी जो है, जो इस वक्त अपने घुटनों पे है, तो फिर तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और वहाँ से उठना इम्पॉसिबल होगा। सो नंबर 1 चीज़ ये है कि आपको IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं ये आपको करनी पड़ेंगी पूरी। आपने बहुत ज़्यादा डिले की। ये IMF का प्रोग्राम मार्च में बहाल हो जाना चाहिए था। जब IMF के साथ मीटिंग्स हुई हैं मिफ्ता साहब की अप्रैल में, उस वक्त ये बहाल हो जाना चाहिए था, लेकिन मिफ्ता साहब को भी नहीं इल्म था कि वो किस प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं। 4-5 महीने उन्होंने ज़ाया किए। उस दौरान हमारे रिजर्व्स जो हैं वो बिल्कुल डिप्लीट होते रहे और प्रोग्राम जो है वो और मुश्किल होता गया। उसके बाद जब शुरू किया तो फिर हम इसहाकदार साहब को ले आए, उन्होंने बिल्कुल उसको उल्टा खड़ा कर दिया। तो इकोनॉमी के साथ तो ऐसी खिलवाड़ हुई है कि वो आई मीन उसके बारे में अब क्या कहा जा सकता है। पूरा पाकिस्तान अब जानता है कि क्या हुआ। रजीम चेंज में हमारी पूरी क्रेडिट रेटिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक हो गया डॉक्टर सलमान शाह साहब, आई गॉट योर पॉइंट। जो थी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन